صوبے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لا اینڈ آرڈر دیکھتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد ڈائریکٹلی وفاق کا لا اینڈ آرڈر کے جو صوبوں کا ہے اس سے تعلق اس طرح نہیں بنتا. ان کو ہیلپ کر سکتی ہے, ان کو اسسٹ کر سکتی ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. پہلے وہ کلیئر ہو جائیں کہ وہ آئی جی ان کو ملا تھا یا نہیں ملا تھا. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نکل گیا تھا, ٹھیک ہے, ایویڈنس بھی موجود. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سے میں ملا. اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری پاور خود لے کے آئی جی کو بے بس کر کے لا اینڈ آرڈر ہینڈل کر لیں گے تو اگلے 10-15 دن 20 دن میں نظر آ جائے گا. پہلی تو واضح تقریر کی ہے, سوال نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ویپن اٹھایا ہے, اگر انہوں نے اسٹیٹ سے علیحدگی کی بات کی ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات کی ہے تو 100% آج بھی نکال لیں تو میں پرانی ڈیٹ کا ایکشن نکال لوں گا. لیکن یہ دیکھیں, ہم یہ بات کہتے ہیں نا, ہم بلوچستان, سندھ, پنجاب, ہر جگہ پہ ایسے علاقے ہیں, بیکورڈ علاقے ہیں جن کو گورنمنٹس اپنے اپنے طور پہ ٹھیک کر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی ان کے پرابلمز ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا پرابلم نہیں ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے جو وہ حل نکال رہے ہیں, نہ اس کی اجازت ملے گی. تو اس لیے سوال آپ کا نہیں تھا زیادہ, آپ کا وہ بات ہے کہ اسلام آباد وفاقی حکومت کے ٹیریٹری میں آتا ہے اور جو صوبے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لا اینڈ آرڈر دیکھتے ہیں. اس سے 18ویں ترمیم کے بعد ڈائریکٹلی وفاق کا لا اینڈ آرڈر کے جو صوبوں کا ہے اس سے تعلق اس طرح نہیں بنتا. ان کو ہیلپ کر سکتی ہے, ان کو اسسٹ کر سکتی ہے. میرے پاس کوئی ایسی چیز دکھا دیں کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی چیز ایسی مانگی اور میں نے انکار کیا ہو یا فیڈرل گورنمنٹ نے انکار کیا ہو, پہلی بات. دوسری بات یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ ڈیفینیٹلی یہ بڑا ایشو ہے. میں خود اس کو پہلے بھی بڑا قریب سے دیکھ کے آیا ہوں اور ہماری نہ صرف خواہش ہے بلکہ ہم باقاعدہ پلاننگ کر کے کر رہے ہیں. اس میں آپ سے بڑی لمبی بات کر سکتا ہوں کہ آپریشن خالی حل نہیں ہے, اس کا لانگ ٹرم حل نکالنا ہے تاکہ آپریشن بھی کریں اور اس کے بعد کلیئر کر کے وہاں پہ سسٹین بھی کریں. اس پہ کسی وقت بیٹھ کے ڈیٹیل میں بات کریں. یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا بین کر دیا, بین کرنے کے بعد ان کی سرگرمیاں روکنے کے لیے قوت استعمال کریں گے. بین جب ہو جاتا ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال, جب اجازت ہوتی ہے پھر جو بھی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا کریں گے. علی مین ڈنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے مجھے گالیاں دی, میرا موبائل چھینا. آپ جب میڈیا کا کرتے رہے آپ نے بتایا کہ جب وہاں پہ پولیس پہنچی تو وہ وہاں سے بھاگ. یہ ذرا تصریح کرتے ہیں. ایک بات ان سے خود پوچھ لیں کہ پہلے وہ کلیئر ہو جائیں کہ وہ آئی جی ان کو ملا تھا یا نہیں ملا تھا. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نکل گیا تھا, ٹھیک ہے, ایویڈنس بھی موجود. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سے میں ملا. تو پہلے تو وہ خود ان سے پوچھ لو کہ یار آپ بتائیں کہ انہوں نے, میرے خیال میں مجھے نہیں پتا, ایک اسٹیٹمنٹ ایک دن دی ہے, ایک دن دی ہے. تو پہلے تو ان سے کلیئر کر لیں, یہ کلیئر کر لیں کہ کس ٹائم پہ کون سی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے نہیں. پھر وہ جب ٹھیک آئے گی تو میں جواب دے دوں گا. ایک ہمارے یہ صرف مجھے پتا ہے, میرے خیال میں آج کیبنٹ میں کرنا تھا, مجھے نہیں پتا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, لیکن اگر ہو گیا ہے تو ہمارے شدید تحفظات ہیں اور پولیس کو امپاور کرنا چاہیے. اور اس طرح کے اختیار لے کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیمپریری طور پہ کچھ آرم ٹوسٹنگ کر لیں گے نیچے اپنے لوگوں کی, تو میرا نہیں خیال ہے. اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ان کے کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے. اس ٹائم بہت برے حالات ہیں. تو اور جو پہلا کام ہے وہ پولیس کا لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنا ہے. تو اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری پاور خود لے کے آئی جی کو بے بس کر کے لا اینڈ آرڈر ہینڈل کر لیں گے تو اگلے 10-15 دن 20 دن میں نظر آ جائے گا. وہ اگر ہمیں ملے ہوتے تو ہمیں زیادہ آئیڈیا ہو جاتا کہ شکایتیں کیا کیا نہیں. بتا دیں علی امین گنڈا پور صاحب تھے کہاں پہ, انہوں نے تو اپنی اسٹوریاں سنائی ہیں, حکومتی ورژن کیا ہے, وہ کہاں پہ تھے 24 گھنٹے. یہ تو انہی سے پوچھیں کہاں پہ تھے. میں اسلام آباد آؤں گا اور کتاب بھی کروں گا. انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ میں نے کتاب کی پھر واپس بھی چلے گا. میری بات ایک سیکنڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ سہولت کاری سمجھ جائے یا ناکاری سمجھ جائے کہ وہ آئے کتاب کی کیا رپورٹ ہو کر. اچھا ایک سیکنڈ, میری ایک بات کا جواب دے دیں. میرے خیال میں میجورٹی لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2 دن ڈی چوک پہ تھے اور دن رات, ٹھیک ہے نا, 3 دن وہاں پہ تھے. اب جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ لوگ, میرا ملاقات سب سے رہی ہے, ان میں سے کسی سے پوچھ لیں کہ ڈی چوک پہ وہ کب آئے, کتنے بجے آئے اور ملاقات ہوئی. اب اسلام آباد آ کے اس کو ہاتھ لگا کے کہنا کہ میں انٹر ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, تو پھر تو میں اس پہ نہیں کہتا. لیکن ایک سیکنڈ میری بات سنیں. ان کی خواہش تھی کہ ڈی چوک آنا,
डी चौक आके धरना देना। ये जितने साफी दोस्त बैठे हैं इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि डी चौक वो कितने बजे, मैंने तो नहीं देख सका उनको डी चौक पे, कहीं वो आए लेफ्ट राइट आके चले गए तो उस पे मैं कुछ नहीं कहता। सर पीडीएम से निपटने के लिए क्या वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई राब्ता किया कि आप तो फैसला करने जा रहे हैं पाबंदी? नहीं, फैसला करने जा नहीं रहे, फैसला 2 दिन पहले हो चुका हुआ है, अब तो इम्प्लीमेंट होगा फैसला। और एक तरफ एससीओ भी है और अलर्ट सिक्योरिटी, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स ऑलरेडी अंडर आर्टिकल 245 आर्मी आ चुकी हुई है, वो टेक ओवर कर लिया हुआ है सिक्योरिटी को। तो वो अभी कुछ थोड़ी देर पहले, बल्कि इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो सऊदी मेहमान भी हमारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो भी 2 दिन के दौरे पे आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें तुम्हारी कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। पीटीएम के हौसले उठाने की कोई मतलब सबूत है आपके पास? इल्जामात पहले भी लगते रहे पीटीएम पर, डीजीआईएसपीआर जो यार फिर आप तो आप अपना एक मेरी बात सुनो या एक सेकंड जर्नलिज्म कर लो या जर्नलिज्म कर लो या फिर बैठ के, मुझे पता है सवाल है मेरा, नहीं सवाल नहीं कर रहे ना, आप तो तकरीर कर रहे हो बहुत ज्यादा। पूछा है एक तरफ तो पीटीआई ने एहतजाज किया, जो गैर कानूनी था, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो जिन्होंने एहतजाज नहीं किया था लेकिन पकड़े गए, उनकी बेलें भी हो चुकी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकारें उनकी जो साइन नहीं की। देखिए, अगर तो कोई बेगुनाह है, अगर कोई बेगुनाह है, मेजोरिटी लोग अरेस्ट हुए हैं जो मौके पे अरेस्ट हुए हैं, लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं उसको खुद छुड़वाऊंगा अगर कोई बेगुनाह है। एक नारे में लाना चाहता हूँ, उनकी बेलें हो चुकी हैं, रोकारें बन चुकी हैं, मुचलके हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, इनके रोकारें साइन नहीं करनी, इनकी जो रजिस्ट्री है इनको वेरीफाई करवाया जाए। वो कहते हैं कि हम कैश मुचलके जमा करवा देते हैं, हमारे लोग जो मैं देख लेता हूँ। मैं आपको उसके सारे सबूत ला के दूंगा, ये जो कह रहे हैं ना सबूत, मैं सारे सबूत आपके साथ किसी वक्त शेयर भी कर लूंगा। आपका फोकस जो था वो डी चौक पे था कि अभी नहीं यहाँ नहीं, तो ये बेहतर ना होता कि सारी नफरी यहाँ रहती और पूरा इस्लामाबाद जो है वो बंद। अच्छा, उसके पहली बात ये कि उनकी कॉल डी चौक की थी और हमने डी चौक रोकना था पहली बात, ठीक है। इस्लामाबाद को हमने डेफिनेटली रोकना था क्योंकि उसकी 2 रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि वहाँ पे हम इतना बड़ा जत्था नहीं आने दे सकते थे, ठीक है। आप वो चेक कर लें कि वहाँ से कितने लोग निकले, उसके बाद इस्लामाबाद कितने लोग पहुँचे, क्या हुआ क्या नहीं। इस्लामाबाद की 21 एंट्री पॉइंट है, हमने सिर्फ 2 या 3 पे अपनी प्लेसमेंट रखी थी ताकि हम उनके जत्थे को रोक सकें, वरना 21 एंट्री पॉइंट, हमें नहीं पता था कि 21 एंट्री पॉइंट है, पता था, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी हमारी ये थी कि हमने उनको जलसा नहीं करने देना, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देनी। उनका ख्याल था कि हम कुछ इंगेज करेंगे, कहीं पे झगड़ा करेंगे, सारा कुछ करेंगे। 26 नंबर की फुटेज अगर आपको कहीं से मिल जाए, आप देखें कि वहाँ पे कितने हैवी किस्म का उन्होंने सारा कुछ किया। बट इन द एंड मेरा तो सिर्फ इतना पॉइंट है, आप उनसे पूछने डी चौक आके जलसा किया कि नहीं। थैंक यू।